بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے مجالس المومنین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 24 پڑھیں گے۔ مجلس سوم اکابر شیعہ از اصحاب کرام، گروہ دوم صحابہ کرام از غیر بنی ہاشم، صفحہ نمبر 405۔ قیس بن سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور کریم روزگار تھے اور حرب و ضرب کے میدان میں اپنی مثال آپ تھے۔ صاحب استیاب رقم تراز ہیں۔ قیس بن سعد کو حضرت سے وہی نسبت تھی جو کسی داروغہ کو بادشاہ سے ہوتی ہے۔ گویا قیس خاتم الانبیاء کے داروغہ تھے۔ فتح مکہ کے روز ان کے والد کو پرچم اسلام ملا، کسی وقت وہ اٹھاتے اور کسی وقت قیس اٹھاتے تھے۔ قیس امیر المومنین کے محب اور جانثار تھے۔ انہوں نے جنگ جمل اور صفین و نیروان میں شرکت کی تھی۔ استیاب میں قیس اور اس کے خاندان کے مفصل حالات موجود ہیں۔ فتوح ابن عاصم کوفی کے ترجمے میں مذکور ہے۔ جنگ صفین کے دوران قیس بن سعد نے انصار کو جمع کیا اور ان سے کہا، میری قوم، ہمیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ ہم اس علم کے سائے میں جنگ کرتے رہے ہیں جس کے دائیں طرف جبرائیل اور بائیں طرف میکائیل ہوتے تھے، اور معاویہ اور اس کی قوم ہمیشہ اس جھنڈے کے نیچے لڑتے رہے جس کے اٹھانے والا ابو جہل یا کوئی اور دشمن اسلام ہوتا تھا۔ انصار نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کے فرمان کے منتظر ہیں، آپ ہمیں جو بھی حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ابھی یہ باتیں جاری تھی کہ قیس نے دیکھا کہ لشکر شام سے ایک دستہ نکل کر لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس دستے میں چند سواروں نے قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ قیس نے اندازہ لگایا کہ یقین ممکن ہے کہ اس دستے میں معاویہ موجود ہو۔ یہ سوچ کر قیس گھوڑے پر سوار ہوئے اور آنے والے دستے پر حملہ کر دیا اور ایک خوش پوش سوار کو زخمی کر کے گھوڑے سے گرایا اور اس کی روح کو پر دوزخ روانہ کیا۔ قیس سمجھے کہ یہ معاویہ ہوگا، لیکن وہ معاویہ نہیں تھا۔ پھر معاویہ کے گمان میں انہوں نے ایک اور سوار کو دارالبوار روانہ کیا اور اس طرح سے معاویہ کے گمان میں انہوں نے بہت سے سواروں کو قتل کیا۔ معاویہ ایک ٹیلے پر کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ان کی شمشیر زنی پر تعجب کر رہا تھا۔ آخر کار اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے اہل شام، یہ سوار شیر ہے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ جب یہ آواز قیس کے کانوں میں آئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان میں معاویہ موجود نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو اپنے لشکرگاہ کی طرف موڑا اور واپس آ گئے۔ روضۃ الصفا میں مرقوم ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے قیس بن سعد کو مصر کا والی مقرر فرمایا اور ان سے کہا کہ اہل شام سے جنگ کریں۔ معاویہ نے محسوس کیا کہ اگر قیس حاکم مصر کے عہدے پر برقرار رہے تو اس کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ چنانچہ اس نے قیس کو خط لکھا جس میں اس نے قیس کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ وہ اسے عراق کا حاکم مقرر کرے گا اور اس کے علاوہ اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ قیس نے جواب میں لکھا، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں جو کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرابت رکھتا ہے اور جو امامت و خلافت کا صحیح حقدار ہے، اور انہیں چھوڑ کر دشمن اسلام کے بیٹے کی اطاعت کر لوں؟ میں ایسا کر کے حزب ابلیس میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ جب معاویہ کا یہ حربہ ناکام ہوا تو اس نے دوسرا حربہ اختیار کیا اور اپنی محفل میں سر عام کہنے لگا، قیس اگرچہ علی کی طرف سے حاکم مصر ہے لیکن وہ ہمارا ہمدرد اور خیر خواہ ہے، وہ ہمیں اپنی وفاداری پر مشتمل خطوط لکھتا رہتا ہے۔ حضرت علی تک جب یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے قیس کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو حاکم مصر مقرر فرمایا۔ قیس مایوس ہو کر مدینہ واپس آئے اور ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حسان بن ثابت ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، قیس، تو نے عثمان کی مخالفت کی اور علی کی حمایت کی، اب علی نے تجھے حکومت مصر سے معزول کر دیا اور مخالفت عثمان کا جرم ابھی تک تیری گردن میں آویزہ ہے۔ اب میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو معاویہ کے پاس چلا جا اور اس کے دربار سے وابستہ ہو جا، وہاں یقیناً تیری قدردانی ہوگی۔ حسان بن ثابت کے اس مشورے پر قیس کو غصہ آیا اور اس سے کہا، قلب و نظر کا اندھا، میری محفل سے دور ہو جا۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں تیرے اور میرے قبیلے میں جنگ نہ چھڑ جائے تو میں تیری گردن اتار دیتا۔
مروان بن حکم نے بھی قیس کو یہی مشورہ دیا۔ حضرت قیس نے جرأت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے صفین کا رخ کیا، جہاں امیر المومنین معاویہ سے برسر پیکار تھے، اور قیس امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ قیس کے صفین میں آنے کا معاویہ کو بہت دکھ پہنچا اور اس نے مروان بن حکم کو لکھا، تو نے قیس کو یہ مشورہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ اگر 1,00,000 بہادر بھی علی کے پاس چلے آتے تو مجھے ان کی اتنی فکر نہ ہوتی جتنی کہ قیس کے آنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے قیس کی قدردانی کی اور انہی کے شایان شان مقام عطا کیا۔ شیخ ابو الفتوح رازی نے حضرت قیس کے یہ اشعار اپنی تفسیر میں نقل فرمائے ہیں۔ جب دشمن نے ہمارے خلاف بغاوت کی تو میں نے کہا ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ہمیں وہی کافی ہے جس نے کل ہماری آنکھ کو کھولا، اور واقعات طویل ہیں۔ علی ہمارا اور ہمارے علاوہ سب کا امام ہے، اور قرآن نے اس کی تائید کی ہے۔ جس دن نبی اکرم نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور یہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت قیس نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بیعت کی، اور امام حسن علیہ السلام نے انہیں اور عبید اللہ بن عباس کو لشکر دے کر معاویہ کی طرف یلغار کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ معاویہ نے عبید اللہ بن عباس کو لالچ دے کر اپنا ہم نوا بنا لیا، اور وہ تاریکی شب میں اپنے چند ساتھیوں کو لے کر معاویہ کے لشکر میں چلا گیا۔ ان حوصلہ شکن حالات میں حضرت قیس نے اپنے لشکر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں اس شخص کی غداری پر تمہیں سرسما ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اور اس کا باپ آج تک فیصلہ کن شخصیت کے مالک نہیں رہے، اور کفار و مشرقین کے مقابلے میں ان کی کوئی خدمات نہیں ہیں، لہٰذا تم میرا ساتھ دو اور دشمن کے ساتھ جنگ کرو۔ جب امام حسن مجتبیٰ کی معاویہ سے صلح ہوئی تو قیس کو دکھ ہوا، اور اس نے درد دل کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کے حضور چند نازیبہ باتیں کہیں اور لشکر گاہ سے روانہ ہو گیا، مگر قیس کی قوم امام حسن علیہ السلام کے لشکر گاہ میں موجود رہی۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ رکھی تھی کہ قیس بن سعد سے کوئی تعارض نہ کیا جائے گا۔ قیس صلح کے بعد مدینے چلے گئے اور وہاں گوشہ نشین ہو کر عبادت خداوندی میں مصروف ہو گئے۔ سن 60 ہجری کے آخر میں انہوں نے مدینے میں وفات پائی۔ روضۃ الصفا میں مرقوم ہے، جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تو صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ پیش کی کہ ان کے تمام شیعوں کو امان حاصل ہوگی اور انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ معاویہ نے کہا، میں تمام شیعان علی کو امان دیتا ہوں، مگر قیس بن سعد کو امان دینے پر تیار نہیں ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، اگر صلح کرنا چاہتے ہو تو قیس کو بھی امان دینا ہوگی، چنانچہ مجبوراً معاویہ کو قیس کو امان دینا ہی پڑی۔ شیخ تبریسی نے الاحتجاج میں سلیم بن قیس سے نقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا، معاویہ اپنے عہد حکومت میں مراسم حج کے سلسلے میں مدینہ منورہ آیا تو اہل مدینہ نے اس کا استقبال کیا۔ معاویہ نے استقبالیہ افراد کو دیکھ کر کہا، کیا وجہ ہے کہ انصاری میں سے مجھے کوئی شخص نظر نہیں آتا؟ لوگوں نے کہا، انصار اتنے مفلس ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس سواری کے لیے کوئی جانور تک باقی نہیں رہا، اسی لیے وہ آپ کے استقبال کے لیے نہیں آئے۔ معاویہ نے کہا، مگر ان کے پاس آپ کچھ اونٹ تو موجود ہوں گے۔ اس وقت قیس ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اٹھ کر کہا، جنگ بدر اور احد میں جب ہم نے تیرے باپ سے جنگ کی تھی تو اس وقت ہمارے آپ کچھ اونٹ بھی ختم ہو گئے تھے۔ قیس کا جواب سن کر معاویہ سخت شرمندہ ہوا۔ شیخ اجل ابو جعفر طوسی نے کتاب اعمالی میں قیس بن سعد سے روایت کی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں قیامت کے دن مخالفین کی شکایت کے لیے سب سے پہلے خدا کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھوں گا۔ سعید بن سعد بن عبادہ انصاری عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے، آزاد بیٹا اپنے عظیم آبا کی اقتدا کرتا ہے۔ چنانچہ سعید بن سعد بھی اس مقولے پر پورا اترتے تھے۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور امیر المومنین علیہ السلام کے جانثار سپاہی تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، ارباب سیر نے صحابہ کے ضمن میں ان کا تذکرہ کیا۔ ابن عبد البر نے استیاب میں لکھا، سعید بن سعد کو صحبت رسول کا تھوڑا سا عرصہ نصیب ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں یمن کا والی مقرر کیا تھا۔ بشر بن سعید بن سلبہ خزرجی الانصاری صاحب استطاب رقم تراز ہیں۔ بشر بن سعید نے عقبہ میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی اور ہجرت نبوی کے بعد اس نے اپنے بھائی سماک بن سعید کے ساتھ بدر و احد اور دیگر غزوات میں شرکت کی تھی۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے انصار میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی اور انہی کے عہد حکومت میں خالد بن ولید کے ساتھ غزوات میں شرکت کی اور عین القمر میں مارا گیا۔ علامہ ہلی نے اسے زمرہ مقبولین میں سے شمار کیا اور لکھا کہ وہ خالد بن ولید کے لشکر میں شامل تھے اور یمن میں مارے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علامہ ہلی نے انہیں بیعت ابو بکر کے سلسلے میں معذور سمجھا ہوگا اور ان کی نظر میں استحباب کی روایت کی کوئی حقیقت نہ ہوگی، اور مزید یہ کہ صاحبان اقتدار نے ان انصار سے دھوکہ کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی وجہ سے حضرت علی کے اعصاب جواب دے گئے ہیں اور انہوں نے خلافت سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا تم لوگ میری بیعت کرو۔ چنانچہ بہت سے انصار ان کے دامے ہم رنگ زمین میں پھنس گئے، جن میں بشر بن سعید بھی شامل تھے۔ بشر بن سعید اور دوسرے انصار جنہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی وہ اس سلسلے میں معذور قرار دیے جانے کے قابل ہیں، جیسا کہ شیخ فاضل ابو السعادۃ ہلی نے دعائے سمنی قریش کی شرح میں لکھا ہے، انصار نے ابو بکر و عمر کی سقیفہ میں مخالفت کی اور کہا کہ خلافت حضرت علی کا حق ہے اور زمانے پیغمبر میں ہم انہیں امیر المومنین کے عظیم لقب سے سلام بھی کر چکے ہیں، ان کی موجودگی میں تمہارے دعوی خلافت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا آپ درست کہتے ہیں، لیکن رسول خدا نے حضرت علی کی جانشینی کو منسوخ کر دیا تھا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہمارے گھرانے کو اللہ نے نبوت کے ذریعے سے عزت عطا کی ہے اور اس نے ہمارے لیے دنیا کو ناپسند کیا ہے، اور اللہ نبوت و خلافت کو ایک گھر میں جمع نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر کی روایت کی تصدیق حضرت عمر، ابو عبیدہ بن جراح اور سالم مولا ابو حذیفہ نے کی، چنانچہ اس خود ساختہ روایت کو سن کر انصار دھوکے میں آ گئے اور خاموشی سے بیعت کر لی۔ نہج الایمان میں مذکور ہے جب ثقیفہ بن سعدہ میں قریش اور انصار کے جھگڑے نے طول کھینچا تو سعد بن اوین بن سعدہ نے کہا خلافت اہل بیت نبوت میں ہی ہو سکتی ہے، لہٰذا تم خلافت کو وہاں رکھو جہاں خدا نے اسے رکھا ہے۔ صحابی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر بن عبداللہ حسین و جمیل اور طویل القامت شخص تھے، اس کا قد 6 ہاتھ لمبا تھا۔ کتاب مقصد اقصی میں مذکور ہے جریر قبیلہ قریش کے 150 افراد کو ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ جریر کا بیان ہے جب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ پر شفقت فرمائی اور میرے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھائی، مگر میں نے از روئے ادب آپ کی چادر پر قدم رکھنا گوارا نہیں کیا۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا سربراہ آئے تو اس کا احترام کیا کرو۔ جریر کہتے ہیں کہ جب میں مدینے کے قریب آیا تو میں نے بہترین لباس پہنا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے بعد میں نے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور میں نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے آنے سے قبل حضرت نے میرے متعلق کچھ ارشاد فرمایا تھا؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، حضرت نے تیرے آنے سے کچھ دیر قبل فرمایا تھا کہ کچھ دیر بعد اس دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا جو کہ اہل یمن میں سے بہتر ہوگا اور میرا اچھا صحابی بنے گا، اس کے چہرے پر انوار فلکی اور اس کی جبین پر آثار ملکوتی رونما ہوں گے۔ یہ سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد میں جتنا عرصہ حضرت کی خدمت میں رہا آپ مسلسل مجھ پر شفقت و مہربانی فرماتے رہے۔ علامہ ہلی نے خلاصۃ الاقوال اور حسن بن داؤد نے اپنی کتاب میں جریر کا شمار زمرد مقبولین میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے اپنا قاصد بنا کر معاویہ کے پاس روانہ کیا تھا۔ صاحب استیاب نے لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے جریر بن عبداللہ البجلی کو اپنا قاصد بنا کر معاویہ کے پاس روانہ کیا۔ معاویہ نے اسے طویل عرصے تک قید میں رکھا اور اس کے بعد ایک خالی کاغذ اس کے حوالے کر کے واپس کر دیا۔ خاتم المجتہدین شیخ زین الدین علی شامی نے خلاصۃ الاقوال کے حاشیے پر لکھا جریر کا سفارتکار بن کے دمشق جانا اس کی فضیلت کی بنیاد نہیں بن سکتا، کیونکہ
کیونکہ اس کا انجام صحیح نہیں ہوا، کیونکہ اس نے حضرت امیر سے بے وفائی کی تھی اور معاویہ کے پاس چلا گیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کوفے میں اس کے گھر کو گرانے کا حکم دیا تھا۔ مؤلف کا خیال ہے کہ اس کی دراز قامتی اس کی حماقت کی دلیل ہے، اسی لیے اس نے مولائے حق کو چھوڑ کر فرزند ابو سفیان کا ساتھ دیا۔ عزت الغابہ و استیاب میں مذکور ہے، جریر بن عبداللہ البجلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 40 روز قبل مسلمان ہوئے تھے۔ ابن حجر نے اصحابہ میں اس قول کی تردید کرتے ہوئے لکھا، جریر بن عبداللہ نے ابتدائی بعثت میں اسلام قبول کیا تھا، پھر وہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے تھے اور حضرت کے آخری ایام میں پھر دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حسن بن داؤد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جریر بن عبداللہ البجلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری برس میں مسلمان ہوئے تھے اور سن 42 ہجری میں اس نے وفات پائی۔ صحابی رسول حجر بن عدی الکندی کوفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، صحابہ استاب نے لکھا کہ حجر بن عدی افاضل صحابہ میں سے تھے اور عہد نبوی میں کم سن ہونے کے باوجود ان کا شمار بڑے صحابہ میں کیا جاتا تھا۔ علامہ ہلی قدسرہ نے لکھا ہے، حجر امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اصحاب خاص اور ابدال میں سے تھے۔ حسن بن داؤد رقم تراز حجر بن عدی رسول خدا کے عظیم المرتبت صحابی اور امیر المومنین کے جانثار ساتھی تھے۔ ایک مرتبہ معاویہ کی طرف سے مقرر کردہ حاکم نے ان سے کہا کہ تم علی پر لعنت کرو، نعوذ باللہ۔ اس کے جملے میں حضرت حجر نے یہ ذو معنی جملہ ارشاد فرمایا، امیر نے مجھے حکم دیا کہ میں علی پر لعنت کروں، تم بھی اس پر لعنت کرو، خدا کی اس پر لعنت ہو۔ اس جملے سے مقصود یہ کہ تم حاکم پر لعنت کرو۔ حضرت حجر بن عدی کو زیاد بن ابیہ کی شکایت پر معاویہ کے حکم کے متحد شام کے قریب مقام مرج عذرا میں ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا۔ کامل بہائی میں مذکور ہے، زیاد بن ابیہ نے حضرت حجر بن عدی جو کہ شیعانی کوفہ کے سربراہ تھے قید کیا اور اس نے اپنے ہم خیال افراد کو جمع کر کے کہا تم ان کے خلاف گواہی لکھو تاکہ اسے سخت سزا دلائی جا سکے۔ ابو بریدہ بن ابو موسیٰ اشعری نے اپنی گواہی یوں تحریر کی، اللہ کی رضا کے لیے ابو بریدہ گواہی دیتا ہے کہ حجر بن عدی نے اطاعت چھوڑ دی ہے اور جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور خلیفہ پر لعنت کرتا ہے اور فتنے کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں بیعت توڑنے کی دعوت دیتا ہے اور امیر المومنین معاویہ بن ابو سفیان کو معزول کرنے کی تحریک چلا رہے۔ زیاد نے دیگر سرداران قبائل سے کہا کہ وہ بھی اس طرح کی گواہی تحریر کریں اور یوں معاویہ نے حضرت حجر کو ان کے 5 ساتھیوں سمیت شہید کرا دیا۔ حجر بن عدی کی شہادت روضۃ الصفا میں مذکور ہے، معاویہ کی جانب سے مغیرہ بن شعبہ کوفے کا حاکم تھا اور وہ ہر جمعے کے خطبے میں حضرت علی علیہ السلام اور حسنین کریمین کو سب و شتم کیا کرتا تھا اور سلاطین بنی امیہ کے لیے دعا مانگا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ جب بھی ایسا کرتے تو حضرت حجر بن عدی اس جسارت کو ناپسند کرتے اور اس سے کہتے، مغیرہ کچھ تو خدا کا خوف کر، جس کی تو مذمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور جس کی تو تعریف کرتا ہے وہ اللہ کی ہم مذموم ہے۔ اور ایک مرتبہ معاملے نے اتنا طول کھینچا کہ حجر اور اس کے ساتھیوں نے مغیرہ کو پتھر مارے اور مغیرہ نے فوراً ممبر چھوڑ دیا اور دارالامارہ میں پناہ حاصل کی۔ بعد ازاں اس نے حجر بن عدی کے پاس 5000 درہم روانہ کیے۔ اس کے مصاحبین نے اس امر پر اپنی ناخوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے اس کی جسارت بڑھ جائے گی۔ مغیرہ نے کہا یہی کچھ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی جسارت بڑھے اور میرے بعد والے حاکم سے وہ یہی طرز عمل اختیار کرے، جبکہ میں اس کے دینی مقام کے پیش نظر اس کے خون سے ہاتھ رنگین کرنا پسند نہیں کرتا اور مجھے یقین ہے کہ جب حجر نے کسی اور حاکم کے سامنے یہ جسارت کی تو اسے قتل کرا دے گا۔ مغیرہ بن شعبہ راہی ملک عدم ہوا تو معاویہ نے زیاد بن ابی کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ زیاد بھی ہر خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام پہ سب و شتم کیا کرتا تھا۔ حضرت حجر اس سے منع کیا کرتے تھے۔ زیاد 6 ماہ کوفے میں رہتا تھا اور 6 ماہ بصرہ میں رہتا تھا، اور ایک مرتبہ جب زیاد بصرہ میں تھا اور اس نے عمرو بن حریث کو کوفے میں اپنا جانشین مقرر کیا ہوا تھا تو عمرو بن حریث نے ایک خطبہ جمعہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نازیبہ جملے کہے تو حضرت حجر برداشت نہ کر سکے اور اسے سخت سست کہا اور حجر کے ساتھیوں نے اس پر سنگ باری کی۔
عمر بن حریث نے سنگباری سے بچنے کے لیے دارالعمارہ میں پناہ لی اور محل کے دروازے بند کرا دیے، اور زیاد کو ایک خط لکھا جس میں اس نے حجر بن عدی کے طرز عمل کا شکوہ کیا۔ جب زیاد کو یہ خط ملا تو وہ بصورت تمام کوفہ آیا اور کوفہ پہنچ کر اس نے حکم دیا کہ اس کے تخت کو مسجد میں رکھا جائے۔ چنانچہ اس کا تخت مسجد میں رکھ دیا گیا، اور سرداران کوفہ میں سب سے پہلے محمد بن قیس بن اشعث کندی اس کے پاس گیا اور اس پر سلام کیا۔ زیاد نے اس سے کہا تجھ پر کوئی سلامتی نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ابن عم حجر بن عدی کو میرے سامنے پیش کرو۔ محمد بن اشعث نے کہا امیر آپ کو معلوم ہے کہ حجر سے میری کوئی نشست و برخاست نہیں ہے اور ہمارے درمیان سخت دشمنی ہے۔ جریر بن عبداللہ نے کہا میں اسے اس شرط پر لے آؤں گا کہ تو اسے معاویہ کے پاس روانہ کر دے گا اور اس کے متعلق وہ جو مناسب خیال کرے فیصلہ کرے گا۔ زیاد نے جریر سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ جریر روانہ ہوا اور حجر کو لے کر آ گیا۔ زیاد نے انہیں زندان میں ڈال دیا اور ان کے باقی ساتھیوں کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ جب حجر کے تمام ساتھی قید ہو گئے تو زیاد نے 100 پہرے داروں کے ساتھ قیدیوں کو دمشق روانہ کیا۔ دمشق سے 6 میل کے فاصلے پر مرج ارزرا نامی ایک مقام پر قیدیوں کو ٹھہرایا گیا اور معاویہ کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ معاویہ نے اپنے ایک فوجی افسر کو ان کے پاس بھیجا اور اسے کہا قیدیوں سے جا کر کہو کہ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر لعنت و تبرہ کریں۔ اگر وہ ایسا کر لے تو انہیں آزاد کر دو، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں قتل کر دو۔ جب دمشق سے فوجی افسر کو آتے ہوئے قیدیوں نے دیکھا تو ان میں سے ایک قیدی نے کہا ہم میں سے آدھی قیدی رہا ہو جائیں گے اور آدھے قتل کر دیے جائیں گے۔ باقی قیدیوں نے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا آنے والا ایک آنکھ سے کانا ہے، اسی لیے میرا اندازہ ہے کہ تم میں سے آدھے بچ جائیں گے اور آدھے مارے جائیں گے۔ شامی افسر نے آ کر قیدیوں سے کہا علی پر صب و شتم کرو۔ قیدیوں میں سے آدھے قیدیوں نے جان بچانے کے لیے اس ملعون کے حکم پر عمل کیا اور آدھے قیدیوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس لعین نے حکم بجا نہ لانے والوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت حجر، شریک بن شداد حضرمی، سیفی بن شبلی شیبانی، قبیصہ بن زبیہ عبسی، محرز بن شہاب منقری، قدام بن حیان انزی اور عبد الرحمن بن حسان انزی کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ کتاب احتجاج میں صالح بن کسان سے روایت کی ہے جس سال حجر شہید ہوئے اسی سال معاویہ حج کے لیے آیا۔ دوران حج اس کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے والد کے والد کے شیعوں حجر بن عدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیان کرو تم نے ان سے کیا سلوک کیا ہے؟ معاویہ نے کہا ہم نے ان کو قتل کیا، پھر انہیں غسل و کفن دیا اور پھر ان کا جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا یہ لوگ قیامت کے دن تجھ سے اپنے خون کا مطالبہ کریں گے، لیکن یہ بھی سن لے اگر ہم نے کبھی تیرے شیعوں کو قتل کیا تو ہم انہیں نہ تو غسل و کفن دیں گے اور نہ ہی ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ ہی انہیں دفن کریں گے۔ حضرت حجر اور ان کے ساتھیوں کا مزار شام سے 6 میل کے فاصلے پر عذرا نامی جگہ پر واقع ہے جو کہ زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ مؤلف نے بعض ثقات سے سنا ہے کہ شیخ سعید ابو عبداللہ شہید حجر بن عدی اور ان کے رفقا کے مزار پر گئے تو انہوں نے ان کے مزار پر یہ شعر لکھا جس میں شہدائے حق کے نام گنوائے گئے تھے۔ جس جماعت کو مقام عذرا میں دفن کیا گیا اللہ کی جانب سے ان کے لیے عزت و احترام ہے، وہ حجر، قبیصہ، صفی، شریک صالح، حمام اور قدام ہیں۔ صحابی رسول عدی بن حاتم طائی، صاحب استحاب لکھتے ہیں عدی بن حاتم طائی کا تعلق اکابر اصحاب سے ہے۔ جس دن وہ مشرف با اسلام ہوئے تو پیغمبر اکرم ان کے قبول اسلام کی وجہ سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنی چادر اس کے بیٹھنے کے لیے بچھائی اور لوگوں سے فرمایا جب کوئی معزز شخص تمہارے پاس آئے تو اس کا احترام کرو۔ حضرت عدی امیر المومنین علیہ السلام کے وفادار تھے اور انہوں نے جنگ صفین اور جنگ نہروان میں شرکت کی تھی۔ جنگ جمل میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔
زمخشری نے ربیع الابرار میں لکھا ہے، معاویہ نے عدی بن حاتم طائی کو ایک خط لکھا اور ان سے اپنی بیعت کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں حضرت عدی نے یہ 2 شعر لکھ کر روانہ کر دیے۔ معاویہ بن صخر مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے حصول کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ مجھ سے یہ مطالبہ کر کے ابو الحسن علی کی مجھے یاد دلا رہا ہے، جبکہ ابو الحسن سے مجھے بڑی نسبت ہے۔ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عدی بن حاتم کو معاویہ کے پاس جانا پڑا۔ معاویہ کی محفل میں بہت سے دشمنان علی موجود تھے اور ان میں عبداللہ بن زبیر بھی تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے معاویہ سے کہا، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم عدی بن حاتم سے مذاق کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ یہ بڑا فصیح اور بلیغ اور حاضر جواب ہے۔ معاویہ نے کہا، تم اس کام سے باز رہو، ورنہ تمہارے ساتھ مجھے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا، کیونکہ اس انتباہ کے باوجود عبداللہ بن زبیر کا اصرار جاری رہا۔ آخر کار معاویہ نے اسے اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زبیر عدی بن حاتم کے قریب آئے اور اس سے کہا، ابو طریف، تیری آنکھ کس دن ضائع ہوئی تھی؟ عدی بن حاتم نے کہا، میری آنکھ اس دن ضائع ہوئی تھی جس دن تیرا باپ میدان سے بھاگ گیا تھا اور بھاگنے کے باوجود بدترین موت کا شکار ہوا، اور میری آنکھ اس دن ضائع ہوئی جس دن اشتر نے تیری مقد پر نیزہ مارا تھا اور تو نیزہ کھا کر بھاگا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی عالی نسبی کے متعلق چند اشعار فی البدیع کہے، جس میں انہوں نے اپنے نجیب الطرفین ہونے کا اور ابن زبیر کے مشکوک نسب کا تذکرہ کیا۔ ان کے جواب سے ابن زبیر کو سخت شرمندگی اٹھانی پڑی اور معاویہ سے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اسے مت چھیڑو، ورنہ یہ اپنی زبان کے مقراظ سے تمہارے جسم پر شرافت کی پڑی ہوئی خود ساختہ چادر کو تار تار کر دے گا۔ سید اجل سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے غرر الفوائد اور درر القلائد میں لکھا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عدی بن حاتم معاویہ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ معاویہ نے ان کا دل جلانے کی غرض سے کہا، عدی، تیری 3 طرف طریف، اطراف اور طرفہ ہوا کرتے تھے، انہیں کیا ہوا؟ عدی بن حاتم نے کہا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی نصرت میں شہید ہو گئے ہیں۔ معاویہ نے کہا، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ اس نے اپنے بیٹوں کو بچا لیا اور تیرے بیٹوں کو مروا دیا۔ عدی بن حاتم نے کہا، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ وہ تو شہید ہو گئے جبکہ میں ابھی تک زندہ ہوں۔ علامہ ہلی نے خلاصۃ الاقوال میں لکھا، عدی بن حاتم کا تعلق ان صحابہ سے ہے جنہوں نے امیر المومنین کی طرف رجوع کیا تھا اور جنہیں جلدی بصیرت مل گئی تھی۔ صحابی رسول اسامہ بن زید بن شراحبیل قلبی صحابی استراب لکھتے کہ اسامہ بن زید کی والدہ ام ایمن تھیں، جن کا اصلی نام برکہ تھا اور وہ رسالت باب کی کنیز تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اسامہ کی عمر 20 برس کی تھی۔ بعض اہل علم نے انہیں 19 اور بعض اہل علم نے ان کی عمر 18 برس بیان کی ہے۔ رسول مقبول کی وفات کے بعد انہوں نے وادی القریٰ میں رہائش اختیار کی تھی اور زندگی کے آخری حصے میں مدینہ واپس آ گئے تھے اور دور معاویہ میں اس کی وفات ہوئی۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے بیت المال سے اسامہ کے لیے 5000 درہم وظیفہ مقرر کیا تھا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے لیے 2000 وظیفہ مقرر کیا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ نے اسامہ کو مجھ پر ترجیح دی ہے، جبکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل ہوا ہوں اور اسامہ ان میں شامل نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا، جان پدر، میں نے اسامہ کو تجھ پر اس لیے ترجیح دی ہے کہ رسالت مآب جتنا پیار اس سے کرتے تھے اتنا پیار تیرے باپ سے نہیں کرتے تھے۔ مؤلف کا خیال ہے کہ اسامہ کی برتری کی یہ وجہ نہ تھی، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے بچھائے ہوئے دام میں پھنس گیا تھا اور اس نے بنی ہاشم سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تھا، اسی لیے ان پر نوازشات کی بارش کی گئی۔ روایات میں کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو انہوں نے اسامہ سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا، رسول خدا نے مجھے امیر لشکر مقرر کیا تھا اور میری فوج میں تو ایک سپاہی تھا، بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ افسر اپنے سپاہی کی بیعت کرے۔ الغرض وفات پیغمبر کے بعد حضرت ابو بکر نے اس سے کہا کہ تم اپنی مہم پر چلے جاؤ۔ اسامہ نے کہا، میں اس شرط پر جاؤں گا کہ جن لوگوں کو رسول خدا نے میرے لشکر میں شامل کیا تھا وہ سب کے سب میری کمان میں آئیں، اور میرے سپاہیوں میں آپ اور عمر اور آپ کے دیگر فقہائے کار شامل تھے۔ اگر آپ سب دوبارہ میری سپاہ میں شامل ہو جائیں
تو میں کمان سنبھال لوں گا ورنہ نہیں۔ اس کے جواب سے حضرت ابوبکر کو مایوسی ہوئی اور اسے اس کے منصب سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ خالد بن ولید کو امیر لشکر بنا کر شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ علامہ ہلی اور حسن بن داؤد نے اپنی کتابوں میں امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا اسامہ کے حق میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہ کہو، کیونکہ اس نے آخر میں اپنے غلط نظریات سے رجوع کر لیا تھا۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے امیر المومنین نے اپنے ایام خلافت میں والی مدینہ کو لکھا تھا کہ مال فے میں سے سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر کو وظیفہ نہ دیا جائے اور اسامہ بن زید کو وظیفہ بدستور دیا جائے گا، کیونکہ میں اسے اس کی قسم کے سلسلے میں معذور سمجھتا ہوں۔ علامہ ہلی لکھتے ہیں مذکورہ بالا دونوں روایات کے اسناد میں ضعف ہے، جس کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب کبیر میں لکھی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس حدیث کے روایت میں اسامہ ہو اس روایت میں توقف کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ پارٹ نمبر 24 کا اختتام ہوتا ہے۔